ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بڑا ہی منفرد اور بڑا ہی اہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے دل ایک الگ دنیا۔ جی ہاں، اس دنیا میں تو ہم ہیں، لیکن دل جو ہے یہ خود ایک دنیا ہے۔ بلکہ اس سے متعلق جو کچھ باتیں انشاءاللہ ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے، اللہ کریم نے چاہا تو آپ کے لیے بہت ساری معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ دل کی کس قدر اہمیت ہے، اور انسان کے بننے، سنورنے، بگڑنے اور ترقی کرنے میں دل کا بڑا اہم رول ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہماری نیت ہے کہ صوفیہ اکرام کا فیضان اس سلسلے کے ذریعے ہم بھی حاصل کریں اور آپ تک بھی پہنچائیں۔ دل سے متعلق آپ نے سائنس کی تحقیقات تو بہت ساری پڑھی اور سنی ہوں گی، لیکن صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں دل سے متعلق کیا کچھ بیان کیا جا رہا ہے؟ دل کا ٹیڑھا ہونا، دل کا سیدھا ہونا، دل کا سنورنا، دل کا بگڑنا، دل کا زنگ لگ جانا، اس طرح کی بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ الکریم تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد ایک ایپیسوڈز انشاءاللہ لے کر آنے والے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دل کی اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں دل سنور جائے، یہ نیکیوں میں لگ جائے، یہ سدھر جائے، کیونکہ آپ کی ترقی بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جی، آپ کی اصلاح اور آپ کی کامیابی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ دل کتنا نیک ہے، دل کتنا ستھرا ہے، دل کتنا پاکیزہ ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں گویا کہ ہماری ایک کلاس جیسا ہوگا کہ ہم اس میں سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ میں نے بھی نیت کی ہے کہ بالخصوص انشاءاللہ الکریم اس سلسلے اور آنے والے پروگرامز جو ہمارے ہیں، آنے والے ایپیسوڈز جو ہیں، ان کے ذریعے سے بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہم حاصل کریں، ان کی توجہ حاصل کریں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر جو کچھ باتیں بیان کی ہیں قلب سے متعلق، ہارٹ سے متعلق، دل سے متعلق، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کریں۔ یہ ایک شارٹ انٹرو تھا کہ جس سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ کس قدر اہم ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایپیسوڈ دیکھ کر یہ سب کچھ ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جتنے ایپیسوڈز ہمارے آتے جائیں اس کو آپ ضرور دیکھیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا کرے۔ آئیے اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے تو ثواب نہیں ملتا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیت المومنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اس ایپیسوڈ کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، دل سے متعلق چونکہ ہمارا ایپیسوڈ ہے، دل ایک پوری دنیا ہے، دل ایک الگ دنیا ہے۔ تھوڑا سمجھنے کی پہلے ہم کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں آج آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس وقت بیٹھ کر میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ذرا ایک نظر اپنے آس پاس دوڑا کر دیکھیے، ذرا دیکھ لیجئے اپنے آس پاس کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ بہت کچھ نظر آ رہا ہے نا؟ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی مقام پر بیٹھ کر کسی فرد نے اس کے بارے میں سوچا تو وہ چیز باہر آ گئی۔ یعنی کسی نے پنکھے کے بارے میں سوچا تو پنکھا باہر آ گیا، کسی نے اے سی کے بارے میں سوچا تو اے سی باہر آ گیا۔ یعنی اندر یہ خود ایک سمندر ہے۔ جس طرح آج بھی لوگ سمندر میں جاتے ہیں اور جتنا گہرا غوطہ لگاتے ہیں اتنی قیمتی چیز نکال کر لاتے ہیں۔
نئی نئی چیزیں نکل ہی رہی ہیں اور آج تک نکلتی ہی چلی جا رہی ہیں. نئی نئی چیزیں جو ہے وہ لوگ کھوج کر لا رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں. دل بھی ایک دنیا ہے، بلکہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اب تک جتنا کچھ باہر آیا ہے وہ اندر سے نکل کر باہر آیا ہے. تو دنیا کی تو پھر بھی چلیں کوئی ایک لمٹ ہے، لیکن دل جو ہے وہ ایک بہت گہری چیز ہے، بہت گہرا سمندر ہے. اس میں سے نکالتے ہی چلے جائیں، نکالتے ہی چلے جائیں. اللہ کریم ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ دل کا سنورنا، دل کا سدھرنا، دل کا پاکیزہ ہونا، یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جی ہاں، آگے ہم سنیں گے انشاءاللہ. پہلے میں آپ کو اس کی تعریف بیان کر دیتا ہوں، دل کی تعریف. ناظرین، دل وہ عضو ہے جسے انسانی وجود کا مرکز قرار دیا جاتا ہے. یہ اہم اور ضروری توانائی جو قوت ہے اسے وصول کرتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے، اور جسم کے تمام اعضاؤں میں، جسم کے تمام پارٹس جو ہیں ان تک پہنچاتا ہے. مگر کبھی کبھی معاملات کچھ بگڑ بھی جاتے ہیں، کچھ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے یا گڑبڑ ہو بھی سکتی ہے. چونکہ دل صحیح اور غلط کے درمیان جھولتا رہتا ہے، اس لیے اسے وجود کا بہترین یعنی جسم کا بہترین اور بدترین حصہ قرار دیا جاتا ہے. انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دل کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کے برعکس اگر بات کریں، اس کے اپوزٹ اگر بات کریں، تو اس کی غیر مستقل حالت زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے. جسمانی سطح پر دیکھیں تو دل انسانی جسم کا اہم ترین حصہ ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک ایسا برتن ہے کہ جو اس میں بھرا جائے گا وہی باہر نکلتا ہے. جیسے آپ پیالے میں پانی بھرے تو کیا ہوگا، اس میں پانی ہے تو پانی چھلکے گا. اس میں آپ شربت رکھیں تو شربت چھلکے گا، دودھ رکھیں تو دودھ چھلکے گا. اگر اس میں گندا پانی بھر دیں تو گندا پانی چھلکے گا. تو گویا صوفیہ یہ سمجھاتے ہیں کہ دل ایک برتن کی طرح ہے. آپ اس میں کیا بھر رہے ہیں، آپ اس میں کیا ڈال رہے ہیں، جو کچھ اس میں آپ جمع کر رہے ہیں وہی باہر نکلنا ہے، ویسا ہی رزلٹ آنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت ایگزامپلز کے ذریعے سمجھایا ہمیں. لکھتے ہیں کہ انسانی جسم کی مثال ایک سلطنت کی سی ہے جس کا وسط یعنی درمیان جو ہے وہ دل ہے، اور دل میں پائی جانے والی قوت، طاقت جو ہے اشیاء کی حقیقتوں کا ادراک کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لے یہ قوت استعمال بھی ہوتی ہے، اور اسے ربانی لطیفہ بھی کہا جاتا ہے. یہ جو ہے اس سلطنت کا بادشاہ ہے. جو پورا ڈھانچہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جسم، اس کا بادشاہ کون ہے؟ دل ہے. جسم کا بادشاہ دل. اور دماغ کے اگلے حصے میں پائی جانے والی قوت خیالیہ یہ بادشاہ کی قاصد ہیں، کیونکہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے تمام خیالات اس کے پاس جمع ہوتے ہیں. اور دماغ کے پچھلے حصے میں پائی جانے والی قوت حافظہ بادشاہ کی خزانچی ہے، اب جو خیالات کو محفوظ کرتی ہے. اور زبان اس کی ترجمان ہے. جو دل میں خیالات آ رہے ہیں، جو چیزیں دل میں جمع ہو رہی ہیں، اس کی ٹرانسلیٹر کون ہے؟ زبان ہے. اعضاء اس کی تحریر یعنی بادشاہ کے حکم پر عمل کرنے والے، اور حواس خمسہ اس کے جاسوس ہیں جو مختلف خبریں دیتے ہیں. مثال کے طور پر مختلف خبریں دینے پر کس طرح مقرر ہیں؟ آنکھ رنگوں کے متعلق خبر دیتی ہے، کان آوازوں کے متعلق، اور ناک جو ہے یہ ہر قسم کی بو کے متعلق خبر دیتے ہیں، اور یہ اسی پر مقرر بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آنکھ جو ہے وہ ہر طرح کی بو کے بارے میں خبر دے رہی ہے، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. یہ کام ناک کا ہے کہ یہ ہر طرح کی بو جو ہے چاہے وہ اچھی ہو بری ہو اس کی خبر دیتے ہیں. ایسے ہی دیگر حواس کا معاملہ ہے. یہ تمام حواس یعنی جاسوس اپنی خبریں اور خیالات قاصد یعنی اس قوت تک پہنچاتے ہیں جو خیالات ذہن میں لاتی ہے، اور قاصدان خیالات کو خزانچی یعنی قوت حافظہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اور خزانچی کیا کرتا ہے؟ خزانچی انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، یعنی دل کے پاس لاتا ہے، تاکہ بادشاہ کو سلطنت کے معاملات چلانے، آخرت کی طرف جاری اس سفر کی تکمیل، اور اس راہ میں آنے والے دشمنوں اور ڈاکوؤں یعنی خواہشات نفسانی کو دور کرنے کے لیے جن خبروں کی حاجت ہو
یہ ان میں سے چن لے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی خوبصورت انداز میں ساری باتیں بیان کر دی۔ گویا ہر ایک چیز کا الگ الگ کام بیان کر دیا، آنکھ کا کام بیان کر دیا، زبان کا کام بیان کر دیا، اور اس میں جو ہے وہ دل کی اہمیت کو آپ نے سمجھا دیا کہ دل کتنا اہم ہے۔ تو یہ جو جسم کا بادشاہ ہے دل، یہ کمانڈ دیتا ہے سب کو، اور بادشاہ اگر صحیح ہو، بادشاہ اگر سدھر جائے، بادشاہ اگر نیک ہو، پرہیزگار ہو، خوف خدا والا ہو، تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بڑوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹوں پر آتا ہے۔ تو دل جسم کا بادشاہ ہے، اگر یہ پرہیزگار بن جائے، یعنی اس میں پرہیزگاری آ جائے، اس میں تقوی آ جائے، کہ ایک موقع پر میرے اور آپ کے پیارے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے فرمایا سینے کی طرف ہاتھ، دل کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ 3 مرتبہ میرے حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ گویا اگر ہم سمجھیں اس ایپیسوڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ ہم دل کی اہمیت اور ساری باتوں کو لے کے چل رہے ہیں، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ مقام بتا دیا، یہ جگہ اور ٹھکانہ بتا دیا کہ تقوی کہاں ہے۔ اگر تقوی دل میں آ جائے، تقوی جو ہے پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تقوی جسے ہم کہتے ہیں، یہ بادشاہ میں آ جائے، یعنی دل میں آ جائے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمام اعضاء میں تقوی سرایت کر جائے گا۔ پھر ہاتھ میں بھی تقوی ہوگا، پھر زبان میں بھی تقوی ہوگا، پھر سوچ میں بھی تقوی ہوگا، جی ہاں، نیتوں میں، ارادوں میں، ہر چیز میں تقوی جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، بندہ گناہ سے بچے گا، اللہ کا ڈر دل میں آ گیا تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اپنے دل کا تزکیہ کرنے کا، اپنے دل کی اصلاح کرنے کا، کہ اگر ہم اپنے دل کی نگرانی کریں اور اسے برے خیالات سے بچائیں، بری چیزوں سے بچائیں، اور اس کو جو ہے وہ خراب ہونے سے اگر ہم بچائیں، کیونکہ آگے ہم سنیں گے کہ دل خراب کیسے ہوتا ہے، دل بگڑتا کیسے ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، دل کس طرح برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اس پر دھبے کیسے لگ جاتے ہیں، جی دھبے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو آپ اور ہم کوشش کریں کہ اس دل میں اللہ کی محبت ہو، نیکیوں کی چاہت ہو، اور گناہوں کی نفرت ہو۔ سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہماری بیان کردہ مثال کی تائید ہوتی ہے، وہ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، انسان کی آنکھیں رہنما، انسان کی آنکھیں رہنما، کان محافظ، زبان ترجمان، ہاتھ لشکر کے 2 بازو، پاؤں قاصد، اور دل ان کا بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ اچھا ہوگا تو اس کا لشکر بھی اچھا ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا۔ اب وہ میرے حضور کا فرمان سنیے، دلوں کے متعلق مشہور حدیث پاک ہے، اس کی شرح بھی انشاءاللہ میں آپ کو پیش کروں گا، کہ میرے اور آپ کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ جان لو یہ قلب ہے، یعنی دل ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں رونق افروز ہونے کے بعد سب سے پہلے بچے ہیں جو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ یہ اور ان کے والدین دونوں ہی صحابی ہیں۔ کوفہ جو عراق میں واقع ہے، وہاں رہتے تھے، اور ملک شام کے ایک شہر حمص کے گورنر بنائے گئے تھے۔ اور سب سے اہم بات، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 سال کی عمر میں، جی ہاں، جب آپ 8 سال کے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہ حدیث سنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی ہوئی حدیث پاک جب یہ بالغ ہوئے تو منبر پر بیان کی، جس کو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قلب کی، دل کی اہمیت پر اور بھی کئی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل اگرچہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک پیس ہے،
لیکن پورے قلب یعنی جسم کی اصلاح، قلب کی اصلاح پر موقوف ہے، اس لیے کہ قلب جسم کا بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ صحیح ہوگا تو ساری رعایا بھی صحیح ہوگی۔ قلب کے ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے جب قلب نور ایمان سے منور ہو جائے اور اس میں نور عرفان اور نور ایقان آ جائے تو سمجھ لو کہ قلب کی اصلاح ہو گئی، قلب سدھر گیا، قلب سنور گیا، جسم کے تمام اعضاء سے بھی اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ اور احوال جمیلہ ظاہر ہوں گے۔ یعنی اب زبان سے بھی اچھی چیزیں نکلیں گی، سوچ بھی اچھی ہوگی، اعضاء جو ہیں ہماری باڈی کے جو پارٹس ہیں یہ بھی نیکیوں میں مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے، وہیں جناب نیک اعمال میں بندہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل کی اصلاح ہوگی، دل میں نور ایمان آ گیا، دل میں قرآن کی محبت آ گئی، دل صاف ہو گیا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی داغ دھبے نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ کوئی زنگ آلود نہیں ہے، تو اب یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس دل میں یہ خرابی آ جائے، نفسانی خواہشات آ جائے، اس میں حرص آ جائے، اس میں لالچ آ جائے، اس میں مرتبے کی محبت آ جائے، مال کی محبت آ جائے، پھر جناب میں آگے آگے رہوں، مجھے آگے رکھا جائے، دنیا میں میری شہرت ہو، میرا نام ہو، میرا بینک بیلنس ہو، میرے چاہنے والے زیادہ ہوں، اس طرح کی اور دیگر خواہشات نفسانیہ اگر یہ بری خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے پھر بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس بھی آتے ہیں۔ لہٰذا قلب کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قلب کے بگڑنے سے بچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان قربان۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ دعا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ حضور دعا فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اور اس طرح بھی الفاظ ملتے ہیں اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے دین حق پر ہمیشہ ثابت قدم رکھ۔ اگر قالب سے گناہ سرزد ہو جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قلب میں فساد ہے۔ یعنی اگر دل کے گناہ ہو رہے ہیں نا، دل میں گناہ کی محبت اور دل گناہ کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، گناہوں کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے، تو اب پھر سمجھ لینا چاہیے کہ دل میں فساد ہے، دل میں خرابی ہے، دل کا علاج ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری باتیں اس سے متعلق بیان ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے وَلَا تُخْزِنِي، اور مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، البتہ اس دن جو اللہ تعالیٰ کے حضور کفر و شرک اور نفاق سے سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا تو اسے راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی نفع دے گا، فائدہ دے گا، اور اس کی نیک اولاد بھی اسے نفع دے گی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جس انسان کا قلب سلیم ہوگا وہ نجات پائے گا، وہ کامیابی پائے گا۔ قلب جب صالح ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قلب سلیم کب کہتے ہیں؟ جب یہ صالح ہو جائے، جب یہ نیک ہو جائے، اچھا ہو جائے، سنور جائے، تو اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں قلب سلیم کے 4 پہلو بیان کیے۔ پہلا یہ کہ وہ قلب جو غلط
قسم کے عقیدوں، کفر و شرک، نفاق و بدعت سے خالی ہو۔ یہ قلب سلیم کی ایک ڈیفینیشن آپ نے بیان کی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جو اپنی اولاد کو حق کی رشد و ہدایت کی طرف راہ بتاتا ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ قلب سلیم وہ قلب ہے جس میں ایسی شہوت اور خواہشات نفس نہ ہو جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہو۔ حضرت سفیان کی طرف سے جو چوتھی تفسیر ہے، قلب سلیم وہ قلب ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اس حدیث سے اصلاح قلب کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے اور اس کے علاج کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح قلب بھی بیمار پڑتا ہے۔ جی قلب بھی بیمار پڑتا ہے، یہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، اسے بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کا پھر علاج کروانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کا علاج اس کی اصلاح ہے، اس کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دل پر بہت ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم جو بولتے ہیں نا، جی ہاں، ہم جو بولتے ہیں اس کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں، اچھا کھائیں گے تو اچھا اثر پڑے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ حلال مال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک خراب لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو وہ ایک خراب لقمہ، ٹھیک ہے، وہ دل کی حالت کو ایسے تباہ کر دیتا ہے، ایسے بگاڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی بھر دل راہ راست پر نہیں آتا، سدھرتا نہیں ہے۔ یہ مطلب بڑی ڈرانے والی بات ہے۔ ایک لقمے کا اثر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر جو گلے تک ٹھوس ٹھوس کر حرام کھاتے ہوں، لوگوں کے مال پر قبضہ کر کے کھاتے ہوں، پیسہ لے کر ادھار لے کر کھا جاتے ہوں، نہ لوٹاتے ہوں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہوں، اور جو اس طرح اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جیب سے ناحق لے کر اپنے پیٹ بھرتے ہیں، تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس پیٹ میں جہنم کی آگ نہ بھر دی جائے۔ تو یہ غور طلب بات ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں اس کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ جو سن رہے ہیں، تلاوت سنیں گے دل نرم پڑے گا، تلاوت سنیں گے دل میں وسعت پیدا ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ لیکن اسی کان سے دیکھیں، یہ بھی ایک سوراخ ہے، جس طرح منہ ایک سوراخ ہے، آنکھ ایک سوراخ ہے، کان ایک سوراخ ہے، یہ سب سوراخوں سے گویا چیزیں دل میں اتر رہی ہیں، دل تک پہنچ رہی ہیں، دل کو افیکٹڈ کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اب جیسے کان سے آپ نے گانا سنا، میوزک سنا، غیبت سنی، کسی پر لگنے والی تہمت سنی، کسی کی راز کی باتیں آپ نے سن لی، کسی کے گھر میں دو لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کان لگا کر باتیں سننا شروع کر دی۔ اب یہ جتنی غلط چیزیں کان کے ذریعے سے دل میں اتر رہی ہیں، دل کو خراب کر رہی ہیں۔ بھائی کھایا ہوا جو ہے وہ گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے، تھوڑی واکنگ کر لیں ہضم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن صوفیہ یہ فرماتے ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ کان سے داخل ہونے والی بات جو دل میں اترتی ہے، بعض مرتبہ یہ نقش ہو جاتی ہے، یہ سال کے لیے نقش ہو جاتی ہے۔ ابھی میں بول رہا ہوں نا، آپ تھوڑا سوچئے، کوئی ایسی بات جو آپ کو دل پر لگی ہو، کبھی کسی نے کوئی بات بول دی ہوگی، کسی نے کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، دل پہ لگ گیا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو۔ 10 سال پرانی باتیں لوگ یاد رکھتے ہیں، 20 سال پرانی باتیں یاد رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جو کان سے سن کر دل میں اتری، کسی نے برا بھلا کہا تھا، برا لگا آپ کو، دل میں بیٹھ گئی بات، آپ نے معاف کر دیا، کر بھی دینا چاہیے، لیکن دل میں بیٹھ گئی، کیا کریں گے؟ ڈیلیٹ ہی نہیں ہو رہی۔ تو کان سے داخل ہو کے جو دل میں اترتی، اس کا بھی دل پر اثر پڑتا ہے۔ بری صحبت کا بھی دل پر اثر پڑتا ہے۔ جی ہاں، اچھوں کی صحبت سے دل چمک جاتے ہیں، دل روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کی صحبت میں بیٹھے تو دل کا زنگ دھل جاتا ہے، اور یہی فجار، فاسقوں کی، بے نمازیوں کی، گناہ کرنے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، بدکاریاں کرنے والے، بے حیائی میں انٹرسٹ لینے والے اور اس طرح کے برے کام کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں تو اس کا اثر لے گا دل۔ ابھی ہم نے سنا کہ اچھے کام کا بھی اثر لے گا، برے کام کا بھی اثر لے گا۔ اس لیے ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کے ماحول میں رہنا ہے تاکہ ہمارا دل صحیح ہو جائے، ہمارا دل پاکیزہ ہو جائے۔ اور دیکھیں، جب دل پاکیزہ ہوتا ہے نا تو کیسی بشارتیں ملتی ہیں، کیسی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ ایک حکایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ منقول ہے، ایک بار رسول شاندار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ اکرام علیہم رضوان کی موجودگی میں فرمایا ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حاضر بارگاہ ہو کر سلام عرض کیا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، حضور نے بشارت دی اور وہی آئے۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان کے پاس جا کر کسی طرح ان سے 3 دن ساتھ رکنے کے لیے اجازت بھی لے لی۔ چنانچہ انہوں نے 3 راتیں ان انصاری صحابی کے پاس گزاری، لیکن انہیں رات میں عبادت کرتے نہ دیکھا۔ ہاں، جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے نا، وہ انصاری صحابی جب بھی کروٹ لیتے تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں بار آپ ہی آئے۔ تبھی میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کا عمل جانوں گا، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اب جواب سنیے گا۔ انہوں نے جواب دیا میرا کوئی اور عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ ہاں، ایک بات یہ ضرور ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا، اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں پاتا، اور جو اللہ نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہیں کرتا، جلتا نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا یہی وہ عمل ہے کہ جس نے آپ کو رفعتیں بخشیں اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نظر رحمت فرمائے ہم پر۔ یہ 2 کتنی اہم باتیں ہیں۔ اب اسی 2 باتوں پر اگر میں لے کر چلوں تو اس پر کافی باتیں ہم کر سکتے ہیں، کافی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی بھی مسلمان کو ملنے والی نعمت پر، یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے دل میں کھوٹ نہیں ہے، چاہے وہ آپ سے بڑا ہے، وہ آپ سے چھوٹا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہے، کسی شعبے میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی آفس میں، کسی ادارے میں آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ ساتھ رہ کر آپ کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے، سب کے لیے آپ کا سینہ صاف ہے، تو یہ ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، دل کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ ورنہ بعض مرتبہ کسی کی نعمتیں دیکھ کر، کسی کی جو ہے وہ آؤ بھگت دیکھ کر، یا کسی کے نام کو دیکھ کر، کسی کے کام کو دیکھ کر، کسی کو بار بار ملنے والے انعامات کو دیکھ کر حسد آ جاتا ہے دل میں کہ اس کو کیوں بھائی اتنا دیا جا رہا ہے، اس کو کیوں بھائی اتنا نوازا جا رہا ہے، کیوں بھائی اس کو اتنا آگے کیا جا رہا ہے، کیوں جناب اس کے ساتھ اتنا اس طرح کیا جا رہا ہے۔ تو بعض مرتبہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر دل میں حسد آ جاتا ہے، اور یہ دل کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بندہ، حسد تو ایک ایسی آگ ہے نا کہ جب بندہ یہ حسد کی آگ اپنے اندر لگا لیتا ہے نا کسی کو لے کر، ابھی اپنی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے۔ جس سے حسد کر رہا ہے نا، محسود کہتے ہیں اس کو، تو وہ تو جناب والا ترقی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اچھا، وہ ترقی کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جسے اللہ رکھے نا اسے کوئی نہ چکھے، جس کے مقدر میں اللہ نے عزت رکھ دی، آگے بڑھنا اس کا مقدر کر دیا، آپ کی اوقات کیا ہے بھائی، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کیسے اس کو پیچھے کر سکتے ہیں؟ کیوں حسد کر کے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ اچھا، یہی حسد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ کبھی شوگر کا مریض بن جاتا ہے، کبھی اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، جیسے اس کے بارے میں کوئی خبر ملے گی تو یہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ یہ سب دل کی خرابیاں ہیں، ہم اس کو کب چیک کریں گے؟ اچھا، ابھی تک کوئی ایسی مشین نکلی نہیں ہے کہ جس میں دل کے اندر اگر حسد ہے تو پتہ چل جائے جناب اتنا % آپ کا حسد بڑھ گیا ہے۔ یہ کسے پتہ چلے گا؟ یہ تو ہمیں خود محسوس کرنا پڑے گا نا، یہ تو ہمیں خود چیک کرنا پڑے گا کہ کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے میرے دل کی کیفیت کیوں بدل جاتی ہیں، کسی کی تعریف سننے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیوں بدل جاتی ہے۔ یہ سب دل کے معاملات کو چیک کرنا ضروری ہے ناظرین، اس لیے تو ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں۔
اسی لیے سلسلہ لائیں کہ دل ایک الگ دنیا ہے، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر کرے، قرآن و حدیث میں بھی اس کی اہمیت کو کئی بار بیان کیا گیا، اور خود خالق و مالک رب عز و جل نے فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، یعنی کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل کی حفاظت کی اور خود کو برے اخلاق سے بچایا۔ اور آج کے دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کتنا مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہم ایف جی این چینل پر ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ سلسلہ لے کر آئے کہ ہم اپنے دل پر توجہ دیں۔ بھائی باہر والے پہ بعد میں توجہ دینا، پہلے اندر دل پر توجہ دیجیے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آگے بہت کچھ بیان ہونے والا ہے، آگے جو دل کی الگ الگ حالتیں ہیں نا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کریں گے۔ ہمارا کوئی بھی ایپیسوڈ مس مت ہونے دیجیے گا، بلکہ اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، ڈاؤن لوڈ بھی کریں، اور دوسرے عاشقان رسول تک پہنچا کر ثواب بھی ضرور حاصل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔